قرآن مجید فرقان حمید کے اخلاقی اقدار کو اپنانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہمارے ہاں اصل میں کمزوری یہ ہے کہ ہم سیرت کو مطالعہ بھی کرتے ہیں، لیکچر بھی دیتے ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں، لیکن اسے اپناتے نہیں ہیں۔ اسے اپنا لیا جائے۔ جب ہم اس سیرت کو اپنا لیں گے تو آج ہم اپنائیں گے، کل ہمارے ساتھ 2 افراد مزید اپنائیں گے، کل اس سے مزید 4 افراد اس کو اپنائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز کچھ ہی عرصے کے اندر ایسا خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا، اتنا بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا کہ جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں تربیت فرمائی تھی۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کر کے مسجد سے تشریف لائے تو فاروق اعظم حضور کے ساتھ تھے۔ سبحان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گلی میں داخل ہوئے تو ایک خاتون سامنے سے آئیں، آقا علیہ السلام سے کہنے لگی آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ تنہائی میں لے گئی، میدان میں کھڑی ہو گئی، گفتگو اتنی طویل کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر وہ گرمی پر آ گیا، اتنی سخت گرمی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے پسینے کے قطرے جو نمودار ہو رہے تھے آپ کے چہرہ اقدس سے، وہ قمیص کو گیلا کر رہے تھے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ میں نے سوچا کہ جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کروں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیے، گرمی کی وجہ سے آپ کی بری حالت ہے، لیکن کہتے ہیں میں ادب سے خاموش رہا۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے اختصاراً عرض کیا کہ حضور یہ تو وہ عورت ہے کہ جس کی کوئی بات ہی نہیں سنتا، لوگ اس کو دیکھ کے گلی راستہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر جس کی بات زمانہ نہیں سنتا، اگر محمد عربی بھی نہیں سنے پھر وہ کس کے پاس جائے گی؟ تو ہمارے ہاں آج اصل میں ہم اپنی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ میں انتہائی چونکہ امپورٹڈ آدمی ہوں، میں جس مجلس میں پہنچوں گا میرے پہنچتے ہی مائک مجھے دے دیا جائے، میں اپنی تقریر سناؤں گا، تقریر سناتے ہی میں فوراً اٹھوں گا، گاڑی میری تیار ہونی چاہیے، میں جاؤں، میں مصروف آدمی ہوں۔ اور میری تقریر میں بھی میری مصروفیات کے باوجود میں متنفر کرنا چاہوں گا لوگوں کو، میں جس کو جو تقریر جو کہوں گا وہ وہی کرے، بس لوگ اپنے دل میں اس کو بسائیں گے۔ اس کے بعد میں چلا جاؤں گا، میں کسی کی سنوں گا نہیں۔ آپ سننے کی عادت تو ڈالیں، جب آپ لوگوں کی بات سنیں گے تو کوئی آپ کو سنے گا۔ صحیح بات، یہ ایک بہترین پہلو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوسرے اوصاف اگر ہم اپنے اوپر طاری کر لیں تو یقیناً معاشرہ آج بھی خوبصورت